نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اندر ایک مسئلہ جو کثرت سے پوچھا جاتا ہے وہ روزوں کے کفارے سے متعلق ہے۔ کفارے سے متعلق یہ بات سمجھ لیں کہ کفارہ، روزے کا کفارہ وہ صرف رمضان کے فرض روزہ توڑنے کی صورت میں دینا ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے کا فرض اور ادا روزہ اگر کوئی آدمی توڑ دے تو اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے، اور شریعت مطہرہ نے کفارے کے اندر 3 چیزیں لازم کی ہیں۔ ان میں ایک غلام آزاد کرنا، دوسرے نمبر پر 2 مہینے کے روزے رکھنا، اور تیسرے نمبر پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ترتیب لازمی ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی آدمی روزہ توڑ دے، جان بوجھ کر کھا لے، پی لے یا اپنی اہلیہ سے ہم بستر ہو جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کے اوپر کفارہ ہے، اور کفارے کی جو پہلی چیز ہے وہ اس کے اوپر لازم ہے، وہ ہے غلام کو آزاد کرنا۔ جس غلام کو آزاد کرنا ہے، خواہ وہ غلام مسلمان ہو یا کافر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو یا غلام ملے نہ، میسر نہ ہو، جیسے ہمارے آج کل کے دور میں ہے، تو اس کے بعد دوسرے نمبر کی چیز سامنے آتی ہے، اور وہ ہے 2 مہینے تک برابر لگاتار روزے رکھے، مسلسل روزے رکھے، بیچ میں انقطاع نہ ہو۔ یعنی تھوڑے تھوڑے کر کے روزے رکھنا درست نہیں ہے، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے بیچ میں 1 یا 2 روزے نہیں رکھ سکا تو اب پھر سے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے وہ کفارے کے روزے رکھ رہی ہے 2 مہینے کے، درمیان میں اس کے ایام مخصوصہ آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، ان کے چھوٹ جانے سے کفارے میں کچھ نقصان نہیں آتا۔ لیکن پاک ہونے کے بعد فوراً پھر سے روزہ رکھنا شروع کر دے اور 60 روزے پورے کرے۔ دوسری بات، اگر کسی عورت کو نفاس کی وجہ سے روزے چھوڑنے پڑ گئے تو کفارہ درست نہیں ہوگا۔ اب جب نفاس کے دن پورے ہوں گے تو اثر نو پورے روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے، 2 مہینے کے روزے، سارے روزے پھر سے رکھے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیمار تھا اور بیماری کی وجہ سے کفارے کے روزے رکھنے کے درمیان میں سے روزے کچھ چھوڑ دیے، چھوٹ گئے، اب بھی جب تندرست ہو جائے گا تو اس کو اثر نو دوبارہ سارے روزے رکھنا پڑیں گے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی نے کفارے کے روزہ رکھنے شروع کیے، اب درمیان میں رمضان کا مہینہ آ گیا یا بقرہ عید آ گئی یا ایام تشریق آ گئے، تب بھی کفارہ صحیح نہیں ہوا۔ جب یہ دن گزر جائیں گے تو اثر نو دوبارہ 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یعنی اس طرح کے جو لازمی عبادت کے دن ہیں ان کے بیچ میں آنے کی صورت میں کفارہ درست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی 2 مہینے کے روزے رکھنے پر بھی قادر نہ ہو، یعنی وہ ایسا بیمار ہے کہ اسے اب صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، یا بہت زیادہ بوڑھا ہے کہ وہ روزے رکھ نہیں سکتا، اور 2 مہینے کے مسلسل روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت اور سکت نہیں، تو ایسے آدمی کے لیے پھر شریعت کا تیسرا حکم آتا ہے، اور وہ ہے کہ 60 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، بعد میں یہ آدمی جو بیمار تھا یا بوڑھا تھا، کمزور ہو گیا تھا، یہ کچھ اس کو طاقت محسوس ہوئی، یہ بیماری ختم ہو گئی، صحت یاب ہو گیا، تو اب صحت اور تندرستی آ جانے کے بعد اسے دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور جن 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس کے اندر بالکل چھوٹے بچے نہیں ہونے چاہیے،
بالغ ہوں یا بلوغت کے قریب ہوں، ان 60 کو کھانا کھلا دے تو کوئی حرج نہیں، کفارہ درست ہو جائے گا۔ اگر کفارہ کے اندر کھانے میں گیہوں کی روٹی ہو تو روکھی روٹی کھلانا بھی درست ہے، لیکن اگر گیہوں کے علاوہ جو باجرہ، جوار وغیرہ ان میں سے کسی چیز کی روٹی کھلانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز جس سے روٹی کھائی جا سکے ہونا ضروری ہے، یعنی سالن وغیرہ لازمی ہے۔ اگر کوئی آدمی کھانا نہ کھلائے بلکہ 60 مسکینوں کو کچا اناج دے دے تو یہ بھی جائز ہے۔ ہر مسکین کو صدقۃ الفطر کے بقدر دینا لازمی ہے، اس سے کم دے گا تو درست نہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی کہ اگر اناج کی قیمت دے دے تو بھی درست ہے۔ یعنی خلاصہ کفارے کے مسائل کا یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ اگر کوئی آدمی غلام آزاد کرنے پہ قادر نہیں ہے یا غلام میسر نہیں ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھے۔ ان 2 مہینے کے روزوں کے اندر انقطاع نہیں ہونا چاہیے، مسلسل روزے ہونے چاہیے۔ اور اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے پہ قادر نہیں ہے، کس وجہ سے؟ کہ یا تو بہت بیمار ہے اور یا بوڑھا ہے، تو اس آدمی کے لیے ہے کہ یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔